فرمان سے بات کرتے ہیں. ہلو ہلو. ہیلو. ہاں جی، کیا حال ہے؟ کیسے ہو آپ؟ بڑھیا، ٹھیک ہے. مجھے ایکچولی پوچھنا تھا آپ سے، ایک سوال تھا میرا، مجھے قرآن کے ریلیٹڈ تھا، اور جو ابھی جی جی. آپ کا ٹاپک چل رہا ہے سائنس کا، یہ چندریان کے ہوں. ریلیٹڈ، اسپیس کے ریلیٹڈ جو پوچھنا تھا مجھے، آپ چیپٹر نمبر 51 ورس 47 آپ دیکھ اچھا، لیجیے. کیا لکھا ہے اس میں؟ اس میں ایکسپینشن آف دا یونیورس کے بارے میں لکھا ہے. اچھا، 51 ورس کتنی؟ ورس 47. ہاں جی، کیا بات اس ہاں، بارے میں آپ کرنا چاہتے ہیں؟ اس بارے میں ہی مجھے پوچھنا تھا آپ سے کہ یہ جو قرآن میں 1400 سال پہلے ہی لکھا ہوا ہے کہ ایکسپینشن آف دا یونیورس، یہ لیٹسٹ 20th سینچوری کی ڈسکوری ہے، تو اس میں تو یہ اہیڈ آف اٹس ٹائم. ابھی تو ہم اگر بول اچھا، سکتے ہیں کہ قرآن میں پہلی اس آلریڈی یہ آیت کو لکھا آپ ہوا ذرا کہ میرے سامنے اس کا مطلب تو بتائیں نا، کیا اس کہہ میں رہی ہے لکھا یہ ہے نا آیت؟ کہ پڑھیں ذرا. اینڈ وی ہیو اسپریڈ آؤٹ دا اسپیشل، یہ ایک سیکنڈ. یہ اس میں لکھا ہے نا، اینڈ اٹ از وی ہو ہیو بلڈ دا یونیورس ود آور کریٹو پاور اینڈ کیپ ایکسپینڈنگ اٹ. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا، ہم نے بنایا، بنایا بنایا. نہیں، یہ کون نہ سا نہ آپ نہ، نے عربی. ٹھیک ہے. 47 نہیں 57، یہ کون سا آپ نے نکالا؟ میں نے 47 نکال لی ہے. آسمان کو اپنے ہاتھ سے بنایا، اس کی کشادگی 57 کرنے والے ہیں 57 57 تو. 57 اچھا، تو 57، تو 47 میں کیا غلط تھا؟ نہیں اچھا ہاں 57. جی. نہیں، 57 میں تو وہ ہے ہی نہیں ہے. ایک سیکنڈ، یہ ہے نا، ایک سیکنڈ، چیپٹر 51 ورس 47. تو چندہ میں نے وہی نکالی تھی نا 47، آپ مجھے 57 پہ لے گئے ہو. ٹھیک ہے، ایک سیکنڈ. تو یہ 47 ہے. اسکرین پہ آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے؟ آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور یقیناً ہم کشادگی کرنے والے. ہاں، ٹھیک ہے. ٹھیک اوکے. اچھا، تو پھر مجھے بتائیں کہ اللہ نے آسمان کو اپنے ہاتھ سے بنایا، یہ بات سچ ہے کہ نہیں؟ ہاں، خدا نے تو سب کچھ بنایا، اس میں کیا بات؟ ہاتھ سے بنایا، یہ بات سچ ہے کہ جھوٹ ہے؟ نہیں، ہاتھ تو ایز میٹافر کے حساب سے یہ مطلب خدا بول رہا ہے کہ میں نے دنیا کو تو اس بنایا، کا دنیا مطلب کو ہے کہ خدا کائنات کو جھوٹا ہے، بنایا. کیونکہ وہ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ میرا ہاتھ ہے. نہیں، اس کا ویسے وہ نہیں، ہاتھ کے حساب سے نہیں. آپ دیکھنا ہے مجھے، بس سائنس کے ریلیٹڈ آپ بتائیے کہ یہ پہلے ادھر اس کا کہاں ریفرنس ہے کہ پہلے اچھا، تو ڈسکور چلیں ہو پھر ہم چکی ایک تھی اور چیز. بھی قرآن کی آیت دیکھتے ہیں. قرآن کی تو ساری آیتیں سچی ہیں نا، کوئی جھوٹی تو نہیں ہے نا؟ نہیں، آپ اس کا پہلے بتاؤ مجھے، باقی ہاں، دوسرے تو وہ میں آیت سے آپ کو آپ اس کا ہی بتاتا ہوں. سورہ انبیاء اس پڑھی ہے کا. آپ نے؟ ہاں بتا رہا ہوں یار، کیا ہو گیا؟ سورہ انبیاء، ٹھیک ہے. سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 کہتی ہے، کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین باہم ملے جلے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا جدا کر دیا. ٹھیک ہے، یہ آیت سچی ہے کہ جھوٹی ہے؟ میں تو مانتا ہوں یہ سچی آیت ہے. پہلے آپ مجھے اس کا بتاؤ کہ وہ کہاں پہلے وہ بھی ڈسکور ہوا بتا تھا. رہا ہوں، ہاں وہ بھی بتاتا ہوں. ہاں، اس آپ کا مجھے پہلے مجھے یہ بتاؤ، اسی کا. ٹھہر جاؤ نا چاند میرے، غور سے سنو، غصے میں نہیں آنا اور جلد بازی بھی نہیں کرنی، پوائنٹ بائی پوائنٹ چلتے ہیں. مجھے اس ہاں، ٹھیک. کافر کا نام بتا دیں بگ بینگ سے. یہاں پہ آپ کا مطلب کیا ہے آسمان اور زمین کے پھیلانے سے؟ بتائیں ذرا. کس چیز کے؟ آسمان اور زمین کے. کہ آسمان اور زمین ملے جلے تھے اور ہم نے انہیں جدا کر دیا، اس سے کیا مطلب ہے؟ اس پہ بھی آئیں گے نا، آپ پہلے اس کا تو بتاؤ نا، پہلے پہلے اس کا. کا بتا دیں یار. میرے کوشچن کا جواب دو نا. یار وہ آیت اور یہ آیت آپس میں ایک جیسی ہے نا. ٹھیک ارے ہے. کہاں ایک جیسی ہے؟ بگ بینگ کے بارے میں بول رہے ریلیٹڈ، وہ ایکسپینشن آف دا یونیورس ہے، کہاں ایک اچھا، جیسی؟ تو یہ والی بگ بینگ کا بارے میں بول رہی ہے 30 نمبر انبیاء کی. کون سی؟ یہ والی وہی میں بول رہا ہوں نا، الگ کانٹیکس میں، وہ الگ چیز ہے. اس کا پہلے مجھے بتا دو، تو پھر اچھا، اس پہ تو آئیں گے point پہ. ہاں نا، تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا اس میں جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ خدا نے یونیورس اپنے ہاتھ سے نہیں بنایا. ارے وہ تو تو آپ اگر سوچ آپ یہ رہے ہو نا. مان رہے ہیں، نہیں ٹھہر جاؤ نا، سنو میری دھیان سے، پیارے بھائی دھیان سے بات سنو. اگر تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے یونیورس اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، تو پھر آپ یہ بتاؤ کہ اللہ کا ہاتھ ہے؟ ارے اللہ کے ہاتھ کا ڈیبیٹ نہیں ہے ادھر. میں بول رہا ہوں جو یونیورس کا یار ایکسپینشن ہے میں نا، یہ جاہل کب بندہ ڈسکور ہوں ہوا؟ چاند، میں جاہل بندہ ہوں. مجھے یہ بتاؤ، میرے لیے پہلا کوشچن یہ ہے، اس آیت میں پہلے یہ لکھا ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہے. اب مجھے بتاؤ کہ اللہ کا ہاتھ ہے کہ نہیں ہے، مجھے یہ بتا دو پہلے. اللہ کا ہاتھ آپ کس حساب سے پوچھ رہے ہو؟ مطلب اللہ کا وہ فزیکل فارم میں مت بولا ہے. یہ میرا ہاتھ ہے، اللہ کا ہے ہاتھ یا نہیں ہے؟ ارے خدا کا کہاں؟ خدا تو الگ ہے نا، مطلب انسانوں کا ہاتھ ہوتا ہے، خدا تو کا پھر کہاں خدا سے؟ سٹوپڈ ہے نا بھائی، کیونکہ خدا یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا ہاتھ ہے. یا آپ سٹوپڈ ہو جو مان نہیں رہے کہ اس کا ہاتھ ہے؟
ارے دیکھو اس آیت میں کیا لکھا ہے میرے پاس ابھی اس کی ایکسپلینیشن ہے. ادھر لکھا ہے اینڈ اٹ از وی ہو ہیو بلڈ دا یونیورس ود آور کریٹر بریکٹ میں پاور اینڈ کیپ ایکسپینڈنگ اٹ. ٹھیک ہے, اینڈ اٹ از وی. تو اس میں اچھا تو پھر ایک سیکنڈ, ہم سے سورہ ریلیٹڈ انبیاء ہے کی کہ ہم نے اس بنایا. آیت میں بگ بینگ ہے, یعنی آپ کہہ رہے ہو قرآن میں بگ بینگ ہے؟ او آپ چھوڑ دو نا بگ بینگ کا, اس پہ بھی آؤں گا میں. نہیں آپ نہیں پہلے نہیں, مجھے آپ بتاؤ نا اتنی مینٹل جمناسٹک نہ کرو, ادھر سے چھلانگ ادھر, ذرا 2 منٹ لگاؤ, ذرا غور سے سنو, دونوں آیتوں کو آپس میں کمپیئر کر کے بتاؤ کہ وہ آیت سچی ہے کہ یہ سچی ہے. او آیت اس کے ساتھ میں میرا ٹاپک الگ ہے, یعنی آپ اس کے آپ ٹاپک کیا میں. مانتے ہو کہ یہ سورہ انبیاء کی آیت جو ہے وہ قرآن کی آیت نہیں ہے؟ میں مانتا ہوں یہ نا, آپ کیا پوچھ رہے ہو؟ میں جو آپ سے پوچھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ سورہ انبیاء کی یہ 30 نمبر آیت آپ کی اسکرین پہ سامنے ہے, اس کو ذرا پڑھیں اور مجھے بتائیں کہ یہ کیا بتا رہی ہے مجھے, کیونکہ اس آیت میں اس آیت کا جواب ہے. ٹھیک ہے, آپ اگر سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. یہ آیت آپ پڑھیں ذرا غور سے, اور اس آیت میں اس آیت کا جواب ہے. میں آپ سے اپنے آپ سے کچھ نہیں کہہ رہا, میں آیت سے اس آیت کو اس آیت سے ایکسپلین کروں گا جو آپ کرنے نہیں دے رہے, یا آپ ڈر رہے ہو اس بات سے. تو آپ مجھے بتاؤ کہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 سے آپ کو کیا سمجھ آتا ہے؟ ٹھیک ہے, ذرا بتائیں مجھے, جلدی سے بتا دیں, ٹائم ہمارے پاس زیادہ نہیں ہے. تو یہ تو پوائنٹ ہی نہیں ہے نا میرا. نہیں, پوائنٹ میرا تو یہ ہے نا, میں آپ مجھ سے اس آیت کا پوچھ رہے ہیں, میں آپ کو اس آیت کا بتانے کے بعد اس آیت کا جواب دوں گا. جواب لینا چاہتے ہو یا نہیں؟ آپ ٹھیک ہے, آپ پہلے مجھے اس کا بتانا ہے. آپ چلیں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 پڑھیں تو مجھے بتائیں کہ اب کیا بات آپ کی سمجھ میں آئی ہے. اس میں کیا, اینڈ ڈو ناٹ دا انبلیور سی دیٹ دا ہیونز اینڈ دا ارتھ ویر جوائنڈ ٹوگیدر بیفور وی کلوو دیم asunder we made from اردو نہیں water آتی پڑھنی, every living. اردو نہیں آتی پڑھنی, will they not then believe. مجھے کیوں اردو پڑھنی اردو ہے, پڑھنی انگلش ٹرانسلیشن عربی کو میں کیا نہیں ہے؟ آتی پڑھنی. نہیں اس کو کیا, انگلش کو کیا, مجھے سمجھ نہیں آیا ٹھیک ہے, او اردو لم یر الذین کفروا, اور نہیں دیکھا لوگوں نے, کفر ہوا جنہوں نے کفر کیا, ان کے السماواتی آسمان والارض اور زمین, کانتن رتکن ملے ہوئے تھے. ٹھیک ہے, ہاں تو اس میں کیا پرابلم. تو آپ مجھے بتائیں, اب آپ نے اس آیت میں 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے, آسمان, زمین, دیکھنا اور کافر. ارے یہ چاروں چیزیں انگلش اس میں بیان کی گئی ہیں کہ نہیں؟ کیا چاروں چیزیں, آپ انگلش ٹرانسلیشن پڑھ رہے ہو آسمان, کہ آپ ہیون, ارتھ, کفار اینڈ جو ہے نا وہ جو کہتے ہیں دیکھنا, یہ 4 چیزیں. تو اس تو میں کیا اللہ یہ کہہ رہا ہے, اس آیت میں اللہ کہہ رہا ہے کہ کافر دیکھ رہے تھے جب بگ بینگ ہو رہا تھا, یعنی جب آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے. اس کا کہنے کا مطلب ہے کہ ان کو یہ نہیں سوچ رہے نہیں, ہیں ایک وہ منٹ چپ رہو, ابھی چپ رہو, ایک منٹ, چپ 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 چپ, اب نہیں بولنا, میری بات پوری نہیں ہوئی تھی. ٹھیک ہے, پہلے بولنا سیکھو پھر مجھ سے بات کرنا. آپ ابھی چپ رہو, ابھی جو میں کسی کی تفسیر نہیں دیکھوں گا, میں وہ دیکھ رہا ہوں جو قرآن میں لکھا ہے. ٹھیک ہے, قرآن کیا کہہ رہا ہے ہم صرف یہ دیکھیں گے. یہ تفسیر مجھے جلالین اور قرطبی, ڈاکٹر اسرار, یہ نہیں چاہیے. قرآن کہہ رہا ہے او لم یر الذین, کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا, کفر ہوا جنہوں نے کفر کیا, ان کے السماواتی آسمان والارض اور زمین, کانتن رتکا, دونوں ملے ہوئے تھے. ٹھیک ہے, تو اب مجھے یہ بتاؤ کہ وہ کون سا کافر تھا جس نے دیکھا تھا کہ آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے. مجھے اس کافر کا نام اس حساب سے تھوڑی بولا ہوا ہے, یہ بولا ہوا ہے کہ ہم نہیں نے کیا میرے کیا چاند کریشن کی, ہم نے کیا کیا چندہ, کیا. میرے پیارے بھائی دھیان سے غور سے سنو, ہر بات کو میٹافر نہیں آپ کہہ سکتے. اللہ اگر قرآن میں یہ کہہ رہا ہے کہ کافروں نے دیکھا تھا آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے, تو اللہ جھوٹ بول رہا ہے. اس کا مطلب ہے قرآن جھوٹی کتاب ہے. لیتے ہو نا وہ سیدھی نہیں, میں طریقے ہر سے چیز کو نہیں لیتا, میں صرف, مجھے نا یہ نہ بتاؤ کہ فلاں مولوی نے کہا ہے کہ یہ میٹافر ہے, میں صرف قرآن کی بات کروں گا. نہیں, ایک منٹ, غور سے میری بات کے اوپر غور کرو. ٹھیک ہے, آپ میرے بھائی ہو, غور کرو میری بات پہ, کہ اللہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ کافروں نے دیکھا تھا کہ آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے, جبکہ کافر تو تب تھے ہی نہیں جب آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے. یعنی اللہ نے ابھی کافر بنائے نہیں تھے اور کہہ رہا تھا کہ تم, یعنی کون سا کافر تھا وہاں پہ جس نے دیکھا تھا؟ اچھا مجھے آپ بتاؤ, آپ ادھر بیٹھے ہو, ٹھیک ہے, آپ جہاں بھی بیٹھے ہو, آپ دیکھتے ہو نا سورج اگتا ہے, چاند ہے, مون ہے, سن ہے,
ایسٹرائڈز ہے, باقی چیز ہے, سیلیسٹیل تو یار آبجیکٹس ہے. بگ بینگ آپ کس کیا کافر نے یہ دیکھا اسی تھا؟ حساب سے یہ کون اسی سا حساب سے بولا اتنا؟ ہوں. نہیں ٹھہر جاؤ نا, پھر آپ ادھر ادھر کی باتیں کرو گے. مجھے کسی مفتی کی ایکسپلینیشن نہیں چاہیے, مجھے قرآن جو کہہ رہا ہے وہ بتاؤ. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ کافروں نے دیکھا تھا کہ لوگ بگ بینگ, کافر لوگوں نے یہ دیکھا تھا کہ بگ بینگ ہو رہا تھا. تو قرآن تو جھوٹ بول رہا ہے نا میرے بھائی, قرآن پھر جھوٹی کتاب ہے, او کیونکہ جھوٹی ہے, یار, یہ آیت ہی جھوٹی ہے. دوسری بات ہے, پچھلی آیت میں بھی میں وہ نے تو آپ کو تمہارا بتا ماننا دیا, ہے. میرا ماننا نہیں ہے, یہ فیکچولی غلط بات ہے. مجھے بتاؤ کافر کا نام بتا دو, میں ابھی اسلام قبول کرتا ہوں جس نے دیکھا تھا کہ وہ بگ بینگ ہو رہا کافر تھا. کا نام مجھے کہاں سے پتا ہوگا کس کافر کا کیا تو بول رہے چندہ, ہو. آپ یہ سمجھتے ہو کہ بگ بینگ سے پہلے کافر تھے؟ او السلام یار, علیکم کہاں جی. کہاں کی ایک بات منٹ لاتے ہو. غالب بات چھوڑ دو, یہ یہاں پہ عاصم بات کر رہا ہوں میں. آئے سورہ نمبر 85 ذرا کھول لیں, پہلی آیت اس کی. قرآن کی کئی آیتیں ایسی ہیں, نہیں نہیں بھائی نہیں کو نہیں, پتا نہیں ہے, یہ ذاکر بھائی نائک کو جان سن کے یہاں پہ آگے آ بس. کے نا, یہاں ہاں پہ آ کے ہاں السما کا مطلب جو ہے یہ یونیورس کر رہے ہیں. ایک تو نا ہاں سماوات جو ہے وہ آسمان کو کہا جاتا ہے, یونیورس کو نہیں کہا جاتا. یونیورس کے لیے کوئی اور ورڈ ہے, ٹھیک ہے, کائنات ہو سکتی ہے, کوئی اور ورڈ ہو سکتا ہے. وہ بس سمائی, ٹرانسلیشن ہوئی ہے. سن لو نا بیٹا, ٹرانسلیشن ہوئی ہے. ٹرانسلیشن تمہیں نہیں آتی, ہمیں آتی ہے عربی. آتی ہے ہمیں ٹرانسلیشن بھی. وہ تو بس ویب سائٹ پہ تو سمائی, لکھا ہے. بس سمائی ذات البروج, اور پلرز والے آسمان کی قسم. اب آسمان میں کون سے پلر ہوتے ہیں؟ آپ کو پہلے یہ نہیں پتا ہے کہ سعودی عربک جو لینگویج ہے, اس میں ہر چیز کا سنگولر پلورل میں الگ یار الگ میننگ ہوتا ہے. آپ کو عربی اردو نہیں پڑھنی آ رہی ہے, آپ کو عربی نہیں پڑھنی آتی ہے, اور ہمیں باتیں کر رہے ہو. غالب اس میں پہلے ترجمہ جو ہے آپ نا سے میں نے تھوڑی دیر پہلے اتنا کہا تو تھا, چلیں پھر آپ کے اس قرت نے کا ٹیسٹ لیں ٹرانسلیشن گے ہم بولا تھوڑا پڑھنے سا. کے لیے. یار انہیں عربی آتی ہے. ہم انہیں عربی پڑھ رہے ہیں, میں بھی عربی پڑھ رہا تھا, عاصم بھائی بھی عربی پڑھ رہے ہیں, ہم اردو اور انگلش نہیں پڑھ رہے. نہیں ہاں غالب, مجھے پہلے پوائنٹ پہ آؤ, مجھے بتاؤ پہلے کہاں لکھا تھا ایکسپینشن آف یونیورس. انہیں مولانا محمد جناگڑی سے زیادہ اچھی عربی آتی ہے, جنہوں نے ہاں قرآن کے پہلے اردو ترجمے میں سے چند ایک افراد میں سے ان کا نام ہے مولانا محمد آپ مجھے جناگڑی. پہلے ایکسپینشن آف دا یونیورس بتاؤ پہلے کہاں لکھا تھا, بس واپس اس پہ آ مجھے جاتے ہیں. وہ چاہیے اس کا جواب. میں تمہیں صرف یہ بتا رہا ہوں, میری بات او سن لو. یار پتہ نہیں کیا فضول. ایک منٹ یار, ایک منٹ فرمان تمیز میاں, سے بات کرو, فرسٹریٹ ہو کے تمیز سے بات کرو, تمیز کا دامن سن نہ لو. چھوڑو, ٹھیک ہے. بس سمائی و ذات قرآن کی البروج, اور ڈیفنس کے لیے برجوں اگر آپ والے. نے بدتمیزی کرنی ہے تو یار پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا. دیکھو بھاگ گیا عاصم بھائی, اس نے بھاگنا ہی تھا. ٹھیک ہے عاصم نہیں, بھائی, کیا حال اب ہے, کیسے ادھر ہیں؟ رکھو ذرا, میں ٹھیک ہوں, ادھر ہی رکھو. آپ وہی شیئر کرو نا ذرا, اس کا ذرا اچھا ابھی کچا چھٹا کھولتا ہوں میں بھی اس کا. یہاں پہ سارے ترجمے والے سما کو جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں, ترجمہ اس کا آسمان, ٹھیک ہے. اور ہم نے بھی زمین و آسمان سنا ہوا ہے, سماوات کا مطلب ہے کہ آسمان ہی ہوتا ہے. وہاں پہ انہوں نے 2 نمبری کر کے جناگڑی صاحب نے اس کا بالکل صحیح لکھا ہوا کہ برجوں والے آسمان کی قسم. اب ہم واپس چلے جاتے ہیں کہ سورہ دہریات جو ہے وہ 51 کی 47 جو ہے نا, ہاں اور بالکل. یہ مولانا محمد جناگڑی کا ہی ہے. انہوں نے بھی اس کا ترجمہ یہاں پہ پھر آسمان ہی کیا ہے, ٹھیک ہے. اور ہم نے آسمان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا, اور یقیناً ہم کشادگی کرنے والے ہیں. کہ موسیون کے ہم وسیع کرنے والے ہیں, وسعت والا اس سے نکلا ہے. لیکن یہاں پہ کہاں پہ آ گیا کہ یونیورس ایکسپینڈ ہو رہی ہے. یہاں پہ یونیورس کی تو بات ہی نہیں ہو رہی کہیں پہ. اور اللہ ایگزیکٹلی. تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ اپنی صفت بیان کر رہے ہیں کہ اٹ از وی ہو کریٹس دی واسٹنس. اسپیس سے آگے انہوں نے خود لگایا ہے. واسٹنس کا مطلب ہے کوئی بھی چیز, زمین کا خطہ بھی وسیع و عریض ہو سکتا ہے, جنگل بھی وسیع ہو سکتے ہیں, کوئی بھی چیز جس کی واسٹنس ہوتی ہے وہ وسیع ہی ہوتی ہے. وسیع کا ترجمہ یہ ہے. یہاں پہ انہوں نے اسپیس اپنی طرف سے لگا دیا ہے, اس وقت انہیں اسپیس کا بھی شاید اتنا پتہ بھی نہیں ہوگا, ورنہ وہ جناگڑی صاحب نے اس کا ترجمہ کر دیتے کہ جی ہم خلا کی کشادگی کرنے والے ہیں. وہ خلا کر دیتے, اس کو یہ یونیورس کر دیتے. تو اب بھائی انہیں ریکویسٹ ہے کہ واپس آ جائیں اور اسی پہ بات کرتے ہیں نا. نہیں وہ چلا گیا, وہ نہیں آئے گا, اس نے نہیں آنا کوئی بھی عاصم بھائی. تو ٹھیک ہے, ہم آگے چلتے ہیں پھر. ٹھیک ہے, اس کو ہم چھوڑتے ہیں. پوائنٹ تو پہلے ہی کنکلوڈ ہو گیا تھا کہ اللہ کون سے کافر ہیں بھائی جو دیکھ رہے تھے کہ نہیں, اس کا ترجمہ جو اللہ ہے نا بگ بینگ کر غالب, رہا. اس میں مسئلہ تھوڑا سا یہ ہے کہ وہ آپ جب پریزنٹ انڈیفینٹ یوز کر رہے ہیں نا, کہ کیا کافر آج کل نہیں دیکھتے کہ کسی زمانے میں زمین آسمان جڑے ہوئے تھے تو ہم نے اس کو علیحدہ کیا تھا. اس کو اس طرح سے بھی نہیں مگر انٹرپریٹ وہ کیا جا نہیں, سکتا وہ ہے. یہ تو انٹرپریٹیشن ہے نا. مگر دوسری بات یہ ہے کہ
मोहम्मद तो ये आयतें मक्के और मदीने के काफिरों को सुना रहा था ना, हाँ उस वक्त तो उन्हें नहीं पता तो था इसका ना। मतलब है वो आयत, जब वो आयत बता रहा था तो आयत 100% झूठ थी। चलो आज वालों के लिए मान भी लो सच है, तो तब झूठ थी। और दूसरी बात है कि हम आपकी इंटरप्रिटेशन क्यों माने, ठीक है। वो तो 1400 साल पहले ही कह रहा था कि काफिरों ने देख लिया, तो कौन सा काफिर था जिसने देखा था, झूठ बोल रहा था। तो ये बात है। अच्छा चलें और आसिम भाई हैं पैनल पे, आप कैसे? अच्छा मैं मैं बिल्कुल थोड़ी खैरियत से, आप सुनाए हजरत। बस ठीक ठाक। अच्छा गालिब, अभी मैं बस थोड़ी देर के लिए मैंने ज्वाइन किया है, फिर मैं दोबारा लेटर इन द डे कोशिश करता हूँ। जरा 5147 निकालें, अभी 5147 की जो बात हो रही थी, अच्छा बात तो आपने ये कर ली है। सबसे पहले इस बात को समझें कि ये आसिम भाई ने बिल्कुल सबसे पहले ये बात इम्पोर्टेंट है समझना कि कुरान जो है वो समा किसे कहता है, ठीक है। अब जब जब कुरान ये कहता है कि खलक़ समावाती वल अर्द, अगर समा से मुराद यूनिवर्स होती तो इस एक्सप्रेशन देखें, ये एक्सप्रेशन कितना इलॉजिकल है कि खलक़ समावाती वल अर्द, कि हमने यूनिवर्स और अर्थ को क्रिएट किया, एज इफ के अर्थ यूनिवर्स से अलग है, ठीक है। तो यहीं आपको बात पता लग जाती है कि जो लोग ये तर्जुमा करने की कोशिश करते हैं ना कि वह समावाती वल अर्द के समा का मतलब जो है वो यूनिवर्स है, तो वहीं से पता लग जाता है कि कुरान का लिखने वाला बिल्कुल ये बात नहीं कर रहा था। अदरवाइज वो इतनी दफा समावात और अर्ज इकट्ठे इस्तेमाल ना करता, क्योंकि ऑब्वियसली अर्ज जमीन जो है वो यूनिवर्स का हिस्सा है, वो यूनिवर्स से बाहर तो नहीं है। तो इससे तो ये बात हतमी तौर पर क्लियर हो जाती है। अरबी में कायनात को, यूनिवर्स को कौन कहते हैं? कौन, जिस तरह कौनो मकां होता है, उर्दू में भी हम एक्सप्रेशन इस्तेमाल करते हैं, तो कौन होता है यूनिवर्स के लिए। तो अगर किसी ने सीधी बात करनी होती यूनिवर्स के बारे में तो वो कौन का लफ्ज इस्तेमाल करता, ठीक है। तो ये तो पहली बात, यूनिवर्स है ही नहीं है। दूसरी बात, जो लफ्ज है देखें, वसबा बनई नहा बेआईदी व इन्ना लमूसिऊन, ठीक है। तो उधर जो मूसिऊन का मतलब भी ये है, मूसे का मतलब होता है जो एक्सपैंड करने वाला है। वो सिर्फ यहाँ पर ये बात हो रही है कि वी आर दी एक्सपेंडर्स। ये टेंस बिल्कुल नहीं है कि हम कंटिन्यूअसली एक्सपैंड कर रहे हैं। ये आजकल के तर्जुमों में वो बदयांती से काम लेते हैं और उसको कंटिन्यूअस सेंस में बात कर देते हैं कि अच्छा एज इफ, क्योंकि अब पता लग गया है कि जी एक्सपेंशन कंटिन्यूअसली हो रही है, तो वो उसको ये कह देते हैं कि हम एक्सपैंड किए चले जा रहे हैं। इसका सिर्फ मतलब ये है कि जी हम मुंह से हैं, ठीक है, हम इधर बात कर लेते हैं कि वो कोई ये इंसान का कलाम है, चूंकि वो इंसान जो है एक गॉड को एक वो कोई रॉयल हाइनेस के तौर पे समझ रहा है, तो हम ये मान लेते हैं कि वो हम और जमा का सीगा इस्तेमाल कर रहा है। वो अपने अंदर एक मसला है, क्योंकि ये मूसेऊन का मतलब है एक्सपैंडर्स, तो कितने एक्सपैंडर हैं, ठीक है। इधर जमा का भी मसला है, वो हम मान लेते हैं, चलें जी, क्योंकि इंसान ने कलाम लिखा है तो वो उसको कोई जिस तरह बादशाह बोलते हैं कि जी हमने ये बात की, हमने बात की, तो इसको वो रॉयल वी भी कहा जाता है कि रॉयल वी इस्तेमाल हुआ है, तो इस वजह से ये जमा का सीगा है, वो हम मान लेते हैं। लेकिन एक तो ये कंटिन्यूअस नहीं है, इससे कहीं से ये नहीं बात पता लग रही कि कंटिन्यूअसली यूनिवर्स एक्सपैंड हो रही है। दूसरी बात ये कि यूनिवर्स की तरफ ये इशारा ही नहीं है। वस्समा थ्रू आउट कुरान, और कुरान की सबसे अच्छी तशरीह जो है वो कुरान खुद है। आप देखते हैं कि कुरान में बाकी जगहों पर वो लफ्ज किस अंदाज में, किस उसलूब में इस्तेमाल हुआ है, फिर उसके हिसाब से आप उसकी तशरीह करते हैं। वो उन्होंने बड़ी आसानी से कन्वीनियंटली ये कह दिया कि ये बीआईदिन जो है वो मेटाफर है, तो फिर हम ये भी कहेंगे मूसेऊन भी मेटाफर है, कि उसका यानी कि एक्सपैंडर्स भी मेटाफर, उसका मतलब एक्सपेंशन ऑफ द एक्सपेंशन नहीं है। यानी जहां जी चाहता है कहते हैं मेटाफर है, जहां जी चाहता है नहीं ये लिटरल है, ठीक है जी। और फिर बहुत सारे लोग जो है वो ये कहते हैं नहीं आप क्या कहते हैं मतलब गामदी साहब का अक्सर मशवरा ये होता है कि अच्छा अदब पढ़े, तो इंतहाई एहतराम से ये कि अच्छा अदब पढ़ने के बाद ही हम ये अंदाजे लगा रहे हैं कि ये कोई इतना अच्छा अदब नहीं है जिसको हम इस वक्त इतना अच्छा तो नहीं है, आंखों के सामने देख रहे हैं। तो इतनी सी बात है। तो ना तो ये यूनिवर्स की तरफ इशारा, अगर यूनिवर्स की तरफ इशारा होता तो कौन का लफ्ज इस्तेमाल होता, समावात का लफ्ज ना इस्तेमाल होता थ्रू आउट कुरान।
समावात वल अर्द ये बात बता रहा है, बार बार यकीन दिला रहा है कि उसका समा से मुराद यूनिवर्स नहीं है, अदरवाइज अगर वो समा से मुराद सर इसी को यूनिवर्स देख लेता है, लेना, इसी सूरत की अगली आयत ही देख लेना, पहले आसमान की बात कर रहा है और साथ ही उसने अगली आयत में जमीन की बात कर दी है। बेहतरीन तो मतलब बेहतरीन, आसमान और जमीन की बात कर रहा है वो Excellent. अलग-अलग वो यूनिवर्स की बात कर ही नहीं रहा, और Excellent. इसलिए मैं उसको बुरूज पे लेके गया था इसको। नहीं, ये जो आपने पॉइंट अब जो बताया, ये जो 48 है, उधर इधर भी देखें वही चीज वाज़ेह हो रही है कि समाज ऐसे कोई अलहदा चीज है और अर्ज अलहदा चीज है। अगली वल अर्जा फरशनाहा फनिअमल वाहिदून जो है, यानी वो समझ रहा है समा अलहदा चीज है। तो देयरफॉर यहाँ से भी क्लियर कट ये बात पता लग रही है कि समा इज नॉट यूनिवर्स, हैड समा बीन यूनिवर्स तो वो तो कंटेन करती है अर्ज को। तो ये मामला है। तो चले फिर आगे चले, मैं थोड़ी देर में फिर ज्वाइन करता हूँ, घंटे 2 घंटे में। चलें सर, ठीक है, चले ठीक है। अच्छा फिर हम आगे चलते हैं। अब हम लेते हैं कॉलर आगे यहाँ अभी से। आगे नहीं चलते, अगली आयत, इससे अगली आयत खोलो। ये अभी मैं कह रहा कुरान हूँ को इसको सच खत्म साबित भी करने करें। आया। असल में ये बहुत ही ज्यादा रेपिटेटिव है आसिम भाई, ये 100 बार हो नहीं चुका नहीं है ना नहीं explain नहीं असल नहीं में। नहीं, आने दे जरा उसे, आने दे अगली आयत आने दे जरा। इस भाई साहब का ना अभी ये पिटेगा कि वो क्यों तो लेके बेचारा आते अब हैं। चला गया, अब क्या करना है उसको। हाँ अच्छा, और ये जमीन की बात होगी, आगे चलो। वो मिन हम्म, कुल्ली शैइन खलकना ज़ौजैन लअल्लकुम हाँ तज़क्करून। और एग्जैक्टली, हमने हर हमने चीज हर एक को चीज को जोड़ा जोड़ा में जोड़ा बनाया। पैदा किया। हाँ हाँ जी, लियाओ ना मैंबर जोड़ा थे, बैक्टीरिया ਦਾ जोड़ा थे, वायरस ਦਾ जोड़ा थे, ਰੈਪਟਾਈਲਸ ਦਾ जोड़ा, ਜਿਹੜੇ ਬਗੈਰ ਜੋੜੇ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ, ਏਸੈਕਸੁਅਲ ਦਾ ਜੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਨਾ ਕਿੱਥੋਂ। हम्म, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਪਹਿਲੇ ਅਸਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ, दूसरी आयत 'ਚ अगली आयत 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ की हो रही है, फिर आगे हर चीज झूठी है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।